اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزاداران امام، 2 محرم کی مجلس زینبیہ امام بارگاہ بامبے کی، محرم کا آغاز ہو گیا اور ہم دوسری تاریخ میں پہنچ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے صحت کے ساتھ یہ سال کا محرم دیا ہے، ہم شکر ادا کریں اس کا کہ 1 سال پورا گزر گیا۔ کتنے لوگ لاسٹ ایئر تھے اور یہ سال نہیں ہے، اور اگر ہم کو زندگی ملی ہے تو حسین ہی کے صدقے میں ملی ہے زندگی، یہ یاد رکھو۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ زینبیہ امام بارگاہ شہزادی زینب بانی عزا ہے، عزا کی بانی بی بی ہے۔ پہلی مجلس بی بی نے کر کے ہم کو درس دیا، سلیقہ دیا کہ کیسے مجلس کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا شکر کہ بی بی کے عزا خانے میں یہ مجلس، اللہ اس مجلس کو اور ساری مجالس کو بی بی قبول کریں انشاءاللہ۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی ہے، کل بھی کی تھی اور پورے 10 دن اسی پہ کروں گا۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے کہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو ہمارا تو مقصد جو ہے زندگی کا وہ پورا ہو جائے گا۔ زیارت امام حسین کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو۔ زیارت امام حسین ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت ہے، تقدیر کو تمہاری بدلتی ہے۔ تمنا کر رہے ہم کہ مولا حسین آپ کی زیارت ہو۔ دوستو، آپ یہاں پر ہیں بامبے میں، یہاں سے مختلف قافلے جا رہے ہیں اور لوگ سٹل دے آر گوئنگ۔ اگر اربعین کرنا چاہتے ہو نا، جو سب سے بڑی زیارت ہے کربلا کی، کربلا کی زیارت 3 مخصوصی ہے کربلا کی۔ عاشورہ مخصوصی نہیں ہے، لیکن کبھی بھی جاؤ وہ مخصوصی ہوتی ہے، لیکن جو کربلا کی مخصوصی ہے وہ 3 ہے۔ 15 شعبان ہے، روز عرفہ ہے اور روز اربعین ہے۔ روز عرفہ حج اگر واجب ہو جائے، اس کے بعد کوئی کربلا جائے واجب حج کر کے، تو زیارت میں 1000 حج کا ثواب ہے۔ آپ امیجن کرو، حسین کی زیارت 1000 حج کا ثواب دے رہی، چھوٹی زیارت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مسلسل اپنے قنوت میں، اپنی دعاؤں میں یہ مانگتے رہو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ دوسرا جو جملہ ہے، دوسری جو دعا ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گا، کہ اللہ ہم کو دنیا میں جب رہے ہم زیارت کربلا کریں، زیارت حسین ابن علی کریں۔ اس لیے کہ مولا حسین کی زیارت کی اتنی مخصوصی بتائی گئی کہ مثال کے طور پہ اب اربعین میں لوگ جا رہے ہیں، اللہ ہم سب جائیں۔ جب آپ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، رش اتنا ہوتا ہے کہ آپ ذریعہ مبارک تک نہیں جا سکتے۔ کوئی بات نہیں، کربلا کی زمین پہ رہنا وہی کافی ہے، دور سے سلام کرنا وہی کافی ہے۔ لیکن اگر مخصوصی مل جائے، تم جاؤ حرم کے اندر۔ حرم کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر زری تک تم، غور سے سنو، اگر زری تک تم نہیں پہنچ سکتے، زری مبارک کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن تم صرف حرم میں داخل ہوئے، سامنے مولا حسین کی زری ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ تم صرف انٹر ہوئے، سلام کر کے باہر آ گئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ بول کے باہر آ گئے، یہ کافی ہے۔ آپ کو معلوم باہر کیسا جب آتے ہیں زری کے پاس سے، تو ایسا آتے ہیں جیسے نیو بورن بیبی ہو، جیسا نیا بچہ دنیا میں آتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ایک سلام سارے گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ آپ امیجن کریں کتنا ثواب ہے۔ تو یہ دعا مسلسل مانگنا زیارت مولا حسین کی، اللہم ارزقنی
فی دنیا زیارت الحسین انشاءاللہ، اور جس کو مل رہی اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تقدیروں کو بدلنے والا۔ ہم اکیلے تمنا نہیں کر رہے، ملائکہ بھی تمنا کر رہے ہیں۔ ملائکہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا حسین کی زری میں ملائکہ مقربین رہتے، اسی لیے آپ جب اذن دخول پڑھتے ہیں تو ان سے بھی اجازت لیتے ہیں کہ اے ملائکہ مقربین ہم کو اجازت دو کہ ہم امام حسین کی زیارت کو آ جائیں۔ اور ایک روایت تو یہ بھی، ایک منصور فرشتہ تھا، جب عاشورے کا دن تھا 61 ہجری میں، اور آخری وقت میں میرا مولا زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے جب زمین پر آ رہا تھا تو وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار تیرا یہ محبوب ترین بندہ ہے، اس پہ اتنا ظلم ہو رہا، کیا تیری اجازت ہے کہ میں جا کے حسین کی مدد کروں؟ اللہ نے کہا جا، تو 50,000 فرشتوں کو لے کے زمین پر آیا۔ جب زمین پر آیا تو اس وقت تک میرے مولا حسین کی شہادت ہو گئی تھی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آلموسٹ 1400 ایئرس، 1400 سال سے وہ وہیں پر ہے۔ یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا کہ وہ وہیں رہتا ہے، گریا کرتا ہے اور ماتم کرتا ہے۔ تو ہم اکیلے گریا نہیں کر رہے یا ہم اکیلے ماتم نہیں کر رہے، فرشتے بھی آگے حسین کی زری کے پاس ماتم کر رہے۔ تو آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اور جو بھی مجھے زینبیہ چینل پہ سن رہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ میری یہ مجلس صرف زینبیہ امام بارگاہ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں، یہ زینبیہ چینل پہ لائیو مجلس جاری۔ تو جو بھی سن رہا اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، جہاں بھی بیٹھ کے تم سن رہے، اپنی زبان پر یہ جملہ مسلسل لاؤ، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، اللہ ہم کو زیارت حسین نصیب ہو۔ زیارت حسین کوئی چھوٹی چیز نہیں، زیارت حسین ایک ایسی برکت اور رحمت کی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال قبول ہوں، تمہاری زندگی میں برکت ہو، آنے والی بیماریوں سے بچو، رزق کے پرابلمز دور ہو۔ زیارت اسی لیے کہا کہ اگر تم وہاں نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے مولا حسین کی زیارت پڑھو، مولا حسین کی کوئی بھی زیارت پڑھو، عاشورہ پڑھو، اربعین پڑھو، وارثہ پڑھو، کئی زیارت ہے مولا حسین کی، لیکن زیارت ضرور پڑھنا۔ ہر روز میں چاہنے والوں کو یہی بول رہا، یہ تو محرم ہے، محرم میں تو لازم پڑھنا، اس لیے لازم پڑھنا کہ محرم میں تو حسین تمہارے گھروں میں مہمان ہے۔ اس طرح مت گزارو زندگی۔ امام ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر گھر میں ایسا کھانا استاد ہوتا، چھوٹا گھر ہو بڑا گھر ہو، اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ہوا تو آپ امام بارگاہ جاتے ہیں، لیکن تصور کیا ہے ہمارا، بیک آف یور مائنڈ کیا ہے کہ محرم میں حسین آتے ہیں نا۔ اتنے خاموش کیوں یار، بولو۔ یہ ہمارا عقیدہ بلیو ہے کہ مولا حسین آتے ہیں۔ جو عزا خانے سجتے ہیں، کیوں سجتے ہیں عزا خانے؟ ہم مولا کو دعوت دیتے ہیں، ہم ہوسٹ ہوتے، مولا ہمارے گیسٹ ہوتے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ہم میزبان ہوتے، مولا ہمارے مہمان ہوتے۔ کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ میں گناہگار اور مولا حسین کو کتنی بڑی بات ہے دوستو۔ یہی بخشش کا سہارا ہے، بخشش کا سہارا یہی، ادروائز ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی عمل ہے ہمارا ایسا؟ کوئی ایسی عبادت ہمارے پاس ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو نماز آپ پڑھتے ہیں واجب ہے، لازم پڑھنا ہے، تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کی بارگاہ میں پہنچ جائیں؟ لیکن حسین ابن علی کا واسطہ تمہاری نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، ساری نیکیوں کو قبول کرائے گا۔ کوئی عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، قبولیت ان کی سفارش ہے، ہر چیز کی قبولیت ان کی ہے۔ اگر زیارت میں یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس تو کچھ نہیں، وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ۔ لٹرلی میں بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ۔ ہم خوش ہو کے نہیں جانا، آج کی بدی میں زیارت ہی پہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی ایک نے بھی جو سن رہا زینبیہ چینل پہ اور جو یہاں مومنین ہے، اگر کسی ایک نے بھی زیارت پڑھنا شروع کر دی آج سے، تو آج کی مجلس مولا حسین کی بارگاہ میں کامیاب ہوگی۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔
یہ ہمارے بھائی بہت اچھے سوزخان ہیں، بہترین خوبصورت آواز، بہت اچھے کلام پڑھتے ہیں، ان کو بلائیں اور لکھنؤ سے تشریف لائیں، بہت اچھے سوزخان، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو اتنا ضروری ہے زیارت۔ اور ایک بات آپ کو روک کے بولوں، غور سے سنو، غور سے سنو، زیارت پڑھنے سے مولا حسین سے تعلقات بنتے ہیں۔ کیا بول رہا ہوں؟ ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے، تعلقات بنتے۔ آپ بولیں گے زیارت سے کیسے تعلقات بنتے؟ ارے بابا سنو، آپ جان سے بھی آئے، ممبئی میں جہاں پہ بھی آپ رہتے، مثال کے طور پہ کوئی آپ کا پڑوسی ہے، اچھے نیک انسان ہے، آپ ان کے پاس روز جا رہے ہیں، ان کے دروازے کو ایسا نوک کر رہے ہیں، وہ باہر آئے، آپ نے کہا السلام علیکم، چلے گئے، صرف سلام کر کے چلے۔ دوسرے دن بھی گئے آپ ان کے گھر میں، اب جا کے آپ نے سلام کیا، تیسرے دن بھی گئے سلام کیا، 10 دن تک مسلسل آپ ان کو سلام کرتے رہو، آپ کے چہرے سے واقف ہو جائیں گے، آپ کو جاننے لگیں گے۔ 1000 کے مجمع میں بھی تم ملو گے نا تو پہچان لیں گے کہ یہ روز مجھے سلام کرتا۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ دنیا والوں سے تعلقات بنانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، حسین سے تعلقات بنانا۔ کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ مولا حسین سے تعلقات بناؤ، حسین سے تعلقات بنو گے تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں پر اور وہاں پر ہر جگہ تم کو فائدہ ہے۔ لیکن اگر میں زیادت ہی نہیں پڑھتا، دوستو 5 منٹ سپیئر کرنا، لٹرلی گھڑی میں دیکھ کر، میں ممبر سے بول رہا ہوں، 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے زیارت وارثہ جو ہے، ہارڈلی 5 منٹس۔ اب میں زیارت وارثہ میں کل بولوں گا ڈیٹیل میں، آج صرف یہ بول رہا ہوں 5 منٹ کی زیارت پڑھو، حسین سے تعلقات بنا لو، کہ جتنے دن تمہارے گھر میں حسین ہے، محرم کے 10 دن، تو کم از کم 10 دن دنیا کا بھی اصول ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہوتے، کوئی مہمان آیا تو روز آپ اس کو سلام کرتے، ماں باپ کو روز سلام کرتے ہو؟ نیا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گڈ مارننگ بولتے، چلو کوئی بات نہیں، گڈ مارننگ تو بولتے ہو نا، ماں باپ کو روز سلام کرتے، کرنا چاہیے۔ بچے، چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کرو۔ کیوں سلام کرو؟ وہ تمہارے گھر میں ہے۔ دوستو ماں باپ ہے نا، یہ ماں باپ سے زیادہ ہے حسین، ماں باپ سے زیادہ پوزیشن۔ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے اس کو سلام نہیں کرو گے، اور حسین جیسا مہمان وہ تمہارے گھروں میں، اور جب سلام کرتے ہو تو دنیا کا دستور کیا؟ میری طرف دیکھو، دنیا کا دستور کیا ہے؟ جب آپ کسی کو سلام کرتے، کوئی آپ کو ایک اجنبی، آپ زینبیہ امام بارگاہ میں آئے، کوئی اجنبی آپ جانتے نہیں، اس نے کہا السلام علیکم، آپ پلٹ کے اس کو دیکھ کے علیک السلام بولتے، دیکھ کر بولتے، منہ پھیر کے نہیں بولتے۔ یار میں کیا بول رہا ہوں، دیکھ کر بولتے علیک السلام، اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جواب سلام واجب ہے۔ آپ اگر مولا حسین کو روز سلام کر رہے تو مولا حسین تم کو جواب دے رہے۔ حسین سے بڑی کون ہے؟ حسین شریعت ہے، ان کے نانا کی شریعت ہے، حسین خود ایک شریعت ہے۔ تو آپ امیجن کرو، روز تم سلام کرو گے تو روز مولا حسین تم کو جواب دیں گے، اور دیں گے بھی کیسا؟ تم کو دیکھ کر دیں گے۔ میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، میں نے اتنے گناہ کیے آنکھوں سے، اللہ معاف کرے، میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ میں مولا حسین کو دیکھ سکوں، کسی امام کو بھی میں دیکھ سکوں، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، بناؤ اپنی آنکھوں کو اس قابل، اللہ ہم کو معاف کرے۔ تو ورنہ تم دیکھو گے کہ تم سلام کر رہے اور حسین تم کو دیکھ کے جواب دے رہے۔ اب سنو، اور ایک کرم ہے حسین، امام ایک لمحے کے لیے بھی، پلیز غور سے سنو، ایک لمحے کے لیے بھی اگر حسین نے میرے چہرے کو دیکھ لیا
تو حسین کی نگاہ عین اللہ ہے، حسین کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. امام دیکھ لیں تو رحمت خدا تمہارے اوپر آ جائے، ساری رحمت آ جائے. دعا یہ کرو کہ مولا حسین ایک مرتبہ تو دیکھے مجھے، ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. کتنے واقعات ہیں کہ مولا حسین کی زیارت سے. کل ایک واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ، آج تو وقت تیزی سے گزر گیا، کہ کتنا فائدہ ہے زیارت امام حسین کا. میں سب یوتھ کو بول رہا ہوں، جوانوں کو بول رہا ہوں جو مجھے سن رہا زینبیہ میں، کہ کنٹینیوس کرتے رہو، کرتے. اچھا یہ دنوں میں، یہ 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ مولا حسین کا ایک سورہ ہے. قرآن کا میں 114 سورے ہیں، مولا حسین کا ایک سورہ ہے جو حسین کو بہت پسند ہے. حسین ناطق ہے، یہ قرآن صامت ہے، رائٹ. حسین خود قرآن ہے. تو مولا حسین کا ایک سورہ ہے، سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مشہور سورہ سب کو آتا ہے، سورہ قل هو اللہ احد، مشہور ترین سورہ، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. آغائے بہجت یہ کہتے ہیں، آغائے بہجت، کہ اگر تم روز پورے 10 دن، روز بھی نہیں پورے 10 دن میں اگر تم 100 مرتبہ سورہ قل پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ کر دو، ایک دن میں نہیں پڑھو، دن میں پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. روز 5 مرتبہ 10 مرتبہ آپ بامبے میں گاڑی پہ جا رہے، واک کر رہے، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا رہے، باتیں ادھر ادھر کی کرنے سے بہتر قرآن کا یہ سورہ پڑھو اور پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ دو، گفٹ کر دو. دوستو گفٹ کا طریقہ کیا ہے؟ گفٹ جو ہدیہ آپ کرتے ہیں کوئی چیز، میں اس قابل نہیں ہوں لیکن سامنے والا بہت امیر ہے، بہت بڑا اسٹیٹس ہے، میں چھوٹا سا گفٹ دے رہا ہوں اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، اور سامنے والا تو رئیس ترین ہے. تو جب آپ کوئی کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ لینے والا، تحفہ لینے والا تحفہ لے کے آپ کو دیکھ کے شکریہ ادا کرتا. ارے یار خاموش ہو نا، منہ کھولو. حسین کو روز تحفہ دو اور حسین کی نگاہ روز تمہارے اوپر پڑے. 5 مرتبہ پڑھو سورہ قل روز، چلتے پھرتے پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو اور مولا حسین کو تحفہ دے دو. دین یو ول سی دا ریوارڈ. یہ 10 دن میں جتنا لینا ہے حسین سے لے لو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں مہمان ہے. جتنا مانگنا ہے مولا حسین سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں، کبھی نہیں شرمانا. بندوں سے مانگتے ہوئے شرمانا، حسین سے نہیں. ایسے مانگو جیسے فطرس نے مانگا تھا. زندگی ملی، واقعہ نہیں پڑھ رہا، زندگی ملی، ہزاروں سال سے پڑا ہوا تھا مریض، لیکن کب زندگی ملی؟ جب مانگا حسین سے، آیا اور مانگا. آپ بامبے میں اتنے امام بارگاہ، زینبیہ آؤ، سجا ہوا امام بارگاہ، آ کے مانگو. کیا چیز نہیں ہے حسین کے خزانے میں؟ کیا نہیں دے سکتے؟ یہ مظہر اوصاف خدا کا نام حسین ابن علی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ٹائم بولو، ٹائم بولو. ہر چیز ادا کر سکتا، ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. تو جب تحفہ دینا تو تحفہ لینے والا، اگر آپ روز کسی کو تحفہ دیں آپ کو پہچاننے لگیں گے نا. کیا بول رہا ہے یار؟ دنیا میں اگر کوئی مجھے روز گفٹ لا کے دے، کوئی غریب، میں بولوں گا یار یہ کتنا اچھا بندہ ہے، روز گفٹ دے رہا مجھے، 5 روپے کی چیز دے رہا لیکن دے رہا. میں تو کچھ نہیں دے رہا، قرآن کا ایک سورہ پڑھ کے مولا حسین کو گفٹ کر رہا. گفٹ کرنے کا نتیجہ یہ کہ حسین بولیں گے یہ میرا چاہنے والا ہے جو مجھے روز تحفہ دیتا ہے. پھر اب جب تم مانگو گے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان نہیں ہے، بھائی حسین کا احسان تو مسلسل ہے، لیکن جب اب تم مانگو گے نا تو کریم ابن کریم تم کو خالی نہیں کرے. صلوات پڑھ لیں محمد. بس دوستو وقت تیزی سے نکل گیا. کل بھی انشاءاللہ زیارت حسین ابن علی پر پڑھوں گا، اس کی اور امپورٹنس. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین
اگر یہ 10 دن میں تم کو سمجھ میں آ جائے، اور کل ایک زیارت دوں گا جو 40 کراتی ہے آپ کو. مثال کے طور پہ تم پیسے نہیں ہے تمہارے پاس، تم ایفورٹ نہیں کر سکتے، اور تمہارے دل میں خواہش ہے کہ تم 40 حسین کرو جا کے. سب کے دلوں میں خواہش نہیں ہے، خواہش دل میں؟ ارے بولو، یہ تو بول دو. سب کے دلوں میں خواہش ہے نا کہ میں زیارت 40 کو. اللہ ہم سب جائیں. اتنی آہستہ آمین بولو گے تو جاؤ گے. زیارت 40 کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. سب کو بول رہا ایک زیارت ہے مولا حسین کی، کل کی مجلس میں دوں گا انشاءاللہ، اسی مجلس میں، کہ زیارت 40 اگر آپ ایفورٹ نہیں بھی کر سکتے، آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں، کوئی مشکل نہیں. حسین مسبب الاسباب کے مظہر ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ اسباب کو یہ پیدا کرتے ہیں. اللہ کا نام ہے نا مسبب الاسباب، و اسباب کو پیدا کرتا ہے. اللہ چاہے تو دیوار میں سے رزق ملے، کوئی روک سکتا؟ قادر مطلق ہے. اسی طرح مولا حسین اس کے مظہر ہے. اگر تمہارے پاس تم ایفورٹ بھی نہیں کر سکتے، حسین یہاں تک واقعات میں ہے کہ حسین کسی کو بھیج کے تم کو اتنی رقم دلا کے تم کو زیارت پہ بلا لے. اگر حسین بلانا چاہے تو کون روک سکتا؟ تو کوشش کرو کل کی مجلس میں انشاءاللہ ٹھیک 5:15 بجے مجلس شروع ہوتی ہے، ہمارے بھائی صاحب پڑھتے، اور 5:30 بجے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد ایک صلوات پڑھیے. اللہ ہم سب کو 40 حسین نصیب ہو انشاءاللہ. بس دوستو 40 حسین مل جائے کہ ہم جائیں کربلا میں اور مولا حسین کو سلام کریں. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آج اس سزا خانے میں شب 3 2 محرم کے دن کی مجلس ہے. تو ایک ایسے شہید کے مصائب پڑھو کہ جو بی بی زینب کے بھائی تھے، حسین کا سفیر تھا. ایسا سفیر تھا حسین کا، موسٹ ٹرسٹڈ پرسن جس کو بولیں. امام حسین نے خط میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. مولا حسین کا کتنا بھروسہ تھا. لیکن دوستو عقیل کا بیٹا جب آیا کوفہ، ہزاروں نے بیعت کی، لیکن مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد بھری ہوئی ہے. عشاء کی نماز کے بعد پلٹ کے دیکھتے ہیں تو سارے کوفی چلے گئے تھے. اب جائے تو کہاں جائے؟ رات کا وقت ہے، نیا شہر ہے. کوفے کی گلیوں میں مسلم ابن گھر کے قریب جا کر ٹھہرے ہوئے تھے. اس گھر کی جو مالک تھی وہ مومنہ تھی. وہ اپنے بچوں کی تلاش میں اس نے دروازہ کھولا تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک شریف انسان، ایک نورانی چہرے والا سر کو جھکا کے کھڑا ہوا ہے. تو اس مومنہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، زمانہ پورا شوب ہے، جاؤ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اب مسلم کا جواب سنیں، آپ تڑپ کے روئیں گے. عقیل کا بیٹا ہے، حسین کے بھائی ہیں، عباس کے بہنوئی ہیں. کہا کہ اے کنیز خدا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تو اس مومنہ نے کہا کہ ارے آپ بڑے شریف معلوم ہوتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا. مدینے کا نام سنا، مولا حسین یاد آ گئے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ یاد آ گئے. کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں. بس محلے بنی ہاشم سنا، تڑپ گئی، کہنے لگی وہاں پہ رہتے ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہے. بس یہ سننا تھا. وہ بی بی تڑپ گئی. کہا کہ آقا باہر کیوں کھڑے ہوئے؟ اندر آئیے. اندر گئے، جو کچھ روٹی کھانا تھا
مسلم نے کہا عقیل کا بیٹا ہے، حسین کا سفیر ہے. بس نمازیں پڑھ رہے تھے، مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ظالم ابن زیاد کو پتہ چل گیا تھا کہ فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے مسلم. 3,500 کا لشکر بھیجا. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جب مسلم کے کانوں میں آئی، عقیل کا بیٹا تلوار ٹیک کر اٹھا، جانے کی تیاری کر رہا تھا. تو اس مومنہ نے کہا کہ آقا آپ نہ جائیں، اس لیے کہ لشکر بڑا معلوم ہوتا ہے. تو عجیب جواب دیا، تڑپ کے رو گئے. کہا کہ اے مومنہ تیرا بہت شکریہ، تو نے ہم کو روکا، روٹی کھلائی، تھوڑی دیر ہم ٹھہرے، لیکن یہ ظالمین ہیں، یہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب گھر کے اندر ہوں گے تو تیرا پردہ ضائع ہوگا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں کہ اے مولا ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال. ارے مولا آگے کربلا میں دیکھو سیدانیوں کے سروں سے چادر تھی. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. اسی طرح فرصت کہ بی بی زینب تم کو دعا دے، بی بی زینب تم کو دعا دے. بس باہر آئے، دھوکے سے پکڑا گیا، رسیوں میں باندھ کے جب ظالم ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. اب یہاں پہ ایک روایت ہے، وہ روایت سنو بہت روگے. ایک شخص دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ مسلم کو لایا ہے اور مسلم کا سر اونچا ہے، سینہ تنا ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظالم ابن زیاد سے بات کر. اور یہ شخص مدینہ آیا واقعی کربلا کے بعد. آنے کے بعد چوتھے امام سے ملاقات کی اور کہتا ہے مولا امام تو سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے. غور سے سن، امام سب سے بڑا بہادر ہوتا. مولا آپ تو سب سے بہادر ہیں، لیکن جب آپ کے چچا دربار میں آئے تھے تو سر اٹھا کے ابن زیاد سے بات کر رہے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. مولا میں اس وقت کوفے کے دربار میں تھا جب آپ آئے، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ نیچی نگاہوں سے بات کر رہے تھے. تو چوتھے امام نے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. ارے جب میں چچا آئے تو وہ اکیلا تھا، لیکن جب میں آیا میرے ساتھ بی بی زینب ننگے سر تھی. بس سر اٹھا کے کیسے بات کرتا. بس میں نے مجلس تمام کر دی. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پر لے کر گئے اور ظالمین نے گلے پہ خنجر چلا دیا. مسلم نے اس سے پہلے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. آج جو ہم نماز کے بعد سلام کرتے ہیں یہ سنت مسلم ہے. دوستو مولا، بس میں نے ختم کر دی مجلس. مولا حسین ایک جگہ خیام کیے ہوئے تھے. مولا نے کہا علیک السلام، علیک السلام. اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمات بی بی زینب کے کانوں میں آئے. شہزادی نے کہا کہ بھیا یہ کلمات کیوں استعمال کر رہے. حسین نے بی بی کو قریب بلایا، کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا تو وہ منظر زینب نے دیکھا کہ مسلم کے گلے پہ خنجر ہے. بہن نے دور سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا، بہن نے دور سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر میری شہزادی کو بولوں کہ بی بی آج دور سے دیکھ رہے، کل تلے زینبیہ سے دیکھیں گی کہ حسین کے گلے پہ خنجر ہے. حسین نے رقیہ کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کانوں میں گوشوارے پہنائی. اہل بیت کے گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی کہ پلٹ کے کہا چچا ایسا سلوک کر رہے ہو جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا. حسین نے کہا رقیہ تمہارے بابا شہید ہو گئے لیکن اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو. وہیں سکینہ کھڑی ہوئی تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کرتا. لیکن شام غریبہ، ظالم شمر کا تماچا اور بی بی کی فریاد کہ بابا میں یتیم ہو گئی بابا. پروردگار میری شہزادی کا واسطہ، جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ، سفیر حسین کا واسطہ،
ان آوازوں پہ تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیں. رحمتوں کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار یہ سال زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرنا نصیب ہو، اور جب بھی ہم ذکر مولا کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے جن کے والدین دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.